यूट्यूब चैनल हमने तो अपलोड कर दिया। अच्छा नहीं तो वो व्हाट्सएप पे आप थोड़े बहुत क्लिप भेज दो सारी में ठीक है चंदी कोट है या बादन 14 अवधियां प्राचार मारियो गाना बनाना है जो बुजुर्ग हैं कि अपना खिलाफ कानूनी के अंदर मेरा ख्याल है सब्जी मंडी के सामने अपने मेहरबान है मेरे की मेहनत कई मारनी हाथ हदफ का बाशिंदा हम कई बैठना छोड़ी को करके लोग सलाह ना दिया जावे चाहते लेकिन तमाम मेहरबानी इंदा साहब की मेरी दामन न लाने कई कहंदा नहीं कीते अल्लाह की इल्म अमल इंदी मतलब औलाद अल्लाह जिंदगी दे विच कोई मुश्किल ना नहीं जेड़ा सरकार का दीवाना है आखदे कि मेरी जुबान होवे सरकार का दरूद होवे पढ़या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब रही वसदा शहर मदीना क्या बात मदीने रही वसदा शहर मदीना क्या बात मदीने सारी दुनिया शहर मदीना क्या बात मदीने शहर मदीना क्या बात मदीने बंद सूरज दा वन का पाक देख बंद सूरज दा वन का में पाक पे झुक गए वन हाथ लेना है ओ वन हाथ लेना है हर रोज मदीने दी रही रहता शहर मदीना क्या बात मदीने दी रोजा नैन रंग दे रोजा
بلے بلے دیکھو رحمت بلے بلے تو میں پڑھ دے گلے خود رب پڑھتا ہے مسلوات مدینے دی رہی رسولہ شہر مدینہ کیا بات مشینے دی حضرات محترم ذکر خیر پیاری و ساری ہے کریم آقا کا ذکر ایسا ہے کہ منگوا میں جوڑے خود بچوں محبوب دی آل اچھل جی ہے لجپال آقا ہے لجپالا رحمت لجپال اچھل جی ہے جڑے بال دے انگل نبی پکڑے جی بولے بال اچھل جی ہے چھت ہوئے آمر کعبے دی آزاد بلال اچھل جی ہے تشریف کے ناصر بہترین سراخان مصطفیٰ محمد شہزاد مہروی بارگاہ آقا دے در ہدیہ نام دا نظرانہ پیش کرے سن تمام حضرات محبت و ذوقنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شافان مصطفیٰ یہ پلیٹیں کو پتہ کرو پلیٹیں اور پڑی ہیں جاگتے لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بے حسینی ہے جبریل جھلا ہے حسنین کے جھولے کو جبریل جھلا ہے
لگتا ہے کہ آقا کا دربار بے حسینی ہے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے منبر بے حسینی ہے آذان بے حسینی ہے نعرہ رسالہ نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری منبر بے حسینی ہے آذان بے حسینی ہے یہ دل بے حسینی ہے اور جان بے حسینی ہے رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری صدائے مہر شریف اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رونے کے زندگی یا نبی آپ ہیں رون کے زندگی یا نبی آپ ہیں میری ساری خوشی یا نبی آپ ہیں رون کے زندگی یا نبی آپ ہیں میری ساری خوشی یا نبی آپ ہیں میری ساری خوشی یا نبی آپ ہیں کون دیتا ہے تیرے کو چاہیے کون دیتا ہے تیرے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون ہوگا امام سفید انبیاء کون ہوگا امام سفید انبیاء بول سارے نبی یا نبی آپ ہیں جیوے پیر سونا سوم سونا جیوے پیر سونا سوم سونا پیر سونا موری والا سونا جیوے پیر سونا نواب سونا جیوے پیر سونا سوم سونا میرے پیر دی خاص نشانی ہے خاص نشانی ہے
सच्चिया परंपरा झूठिया परंपरा झूठिया परंपरा झूठिया परंपरा झूठिया hello.
पीर सोना जीवे पीर सोना सोम सोना जीवे पीर सोना सोम सोना जीवे पीर सोना फुले गुलाब लाए फुले गुलाब लाए पीर साया सोना पीर साया सोना पीर साया सोना जरा जरा करना या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब और खुदा सही मुहम्मद खुदा सही मुहम्मद बड़ा बड़ा सदके नबी सही दे मुँह दिखावन सदके नबी सही दे मुँह दिखावन सदके जिठो रात मेरा जिक्र दे खुदा जिठो रात मेरा जिक्र दे खुदा जिठो रात मेरा जिक्र दे तेरे नैन सदके नबी सही दे दिखावन सदके अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने मीम दे के पावन नारे तकबीर नारे रिसाला नारे हैदरी माशाअल्लाह तेरे मीम दे और तेरे नीम दे पुरके पावन सदके आहद हो रहमत सदावन सदके नबी तेरे दिखावन सदके शहंशाह मुल्क रज़ादा हुसैन शहंशाह मुल्क रज़ादा हुसैन शहंशाह मुल्क रज़ादा तेरे बाल बचड़े
ہاں کئی سال سفر نہ پھر گیا تیری بکری تے ہاتھ پھیر دے تو نبی سائیں تیرے بڑے بڑے صدقے حسن مجتبی پاک بچڑا علی دا حسن مجتبی پاک بچڑا علی دا حسن مجتبی پاک بچڑا علی دا تیری سونی پوشاک پاون صدقے نبی سائیں تیرے منہ کھاون صدقے اور خدا سے محمد بناون صدقے نبی سائیں تیرے منہ کھاون صدقے صوفیاء دی محفل چ گال صوفیاء دی ہوے تے گال وکھری بنانی اساں نال ساول علی سو کے کہنا اوہے قول اگلے نبھے سو کے کہنا تہاڈی سلیجاں تے در در مریچ کتی کوئی پکے بد بدھے سو کے کہنا اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے سنے سا سنا وقت دے سو کے کہنا تو سانی بھی اعلانے میرے خیال میں بہت بڑے جوان دا کلام کھڑا پڑھنا یہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے سنے سا سنا وقت دے سو کے کہنا یہ درداں دے قصے میں ور پڑھدا پیا یہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے سنے سا سنا وقت دے سو کے کہنا ول ہاتھ جوڑ عرض کرن کہ سبا کوٹ مٹھان دے پیریں ہوا ہاتھ چاہتا ہاتھ چاہتا سبحان اللہ کہ سبا کوٹ مٹھان دے پیریں کو آکھی ای بول بول کو خود گول بنے سو کے کہنا آسان آل ساول علیہ سو کے کہنا لوگ ساڑھے کنے پوچھ دیں یکر نبی نبی جو کریں دو اساں انہوں کو بے حوالے تو پیش نہیں کی دے اساں اتنا جو ملاد سارے نصیب تھی ولیاں دے عرص سارے نصیب تھے لیکن تعارف اتنا حضور کرے کہ مدینے دی مٹی دوائی تو ود مدینے دی مٹی دوائی تو ود غلامی نبی دی تشاہی تو ود اساں لڑوا شڑوا دے شوقین گھٹ آئے بولو تو تھے بسم اللہ مدینے دی مٹی دوائی تو ود ادنے ڈیڑھ دے بچو چوتا بدی ودن اے جتھا گیا لنگر دے اور میں کہ لنگر دے سارے نصیب بیچے توجہ کہ مدینے دی مٹی وہ آپ لنگر کھانے وہاں کو میں کھا دی ودن کہ مدینے دی مٹی دوائی تو ود غلامی نبی دی تشاہی تو ود اساں لڑوا شڑوا دے شوقین گھٹ ہیں محمد دائی مٹھائی تو ود سونے دائی حضرات محترم یہ جڑی روحانیت علی غذا ملتی پئی نا سے ول میں منبر مصطفیٰ دے کھڑا بعد جو روحانی غذا تو بعد وال جسمانی غذا بھی ہے پئی اور تو ہمت لا دے بولو اے سونا سید میں سامنے بیٹھن حضور دی آل تشریف فرمائے کریم آقا دا ذکر خیر محبوب صحیح حکم کیتے کہ سارے کو جلدی جلدی پڑھاؤ چا تھوڑا تھوڑا تاکہ حاضری ولیاں دے عرص دے ہوندی و حاضری اس اگر وقت ریاکاری دیا 100 ساری باتاں تو کرے منظور تے ہکو سجدہ ہی کافی ہکو سجدہ ہی کافی ہے تشریف کے ناصر نعمان قادری صاحب انشاءاللہ مختصر جی حاضری پیش کرے سے تمام حضرات محبت ذوق نال شوق نال نعرہ تکبیر گھبراؤ نہ تو سمن سانی نہ
ہاں پھر اگر نبی دے جاگے دے بیٹھے وے ولی دے جاگے دے بیٹھے جاگے دا مطلب ہوتے جاگے دے بہنا اور الحمدللہ جاگے جو ستا پیا وہ کوئی لک ماد اٹھا سکتا نبی دے جاگے جائے بیٹھے اور الحمدللہ میرے مسلم عظیم سرمایہ پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری ذوالفقار نقشبندی صاحب آپ تشریف فرمائیں اللہ سارے کو سلامت رکھے نومان درود ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ہم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ہم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا رہوں سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا رہوں ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے آج آوے ماہی چمہ پیر کے دے لب کھلوے سن جڑا تو آسی میرے دل دی مانگی گوٹھڑی دے در کھلوے سن جڑا تو آسی جو گزری رات میں اجڑی دی ڈوب بھولوے سن جڑا تو آسی ناشاد میں کملی بھولڑی کو لگ مولوے سن جڑا تو آسی ناشاد میں کملی بھولڑی کو لگ مولوے سن حضور قبلہ ڈاکٹر نصیر مغل سنگھ الحمدللہ حضور دے غلام رلتے بیٹھے آتے ہیں آج رات وصال دا چندر چڑھے زندگی دی تو شام تھی ونجا اللہ کرے یاد دا ذکر نہ مکے آدھے بیٹھن آج رات وصال دا چندر چڑھے رہے وقت اتھائیں دی نہ تھی وے سج فجر دا رستہ بھول پوے ونجے نکل کی تھائیں دی نہ تھی وے سادی سید دے تارے نہ وسمن منگا روز دعائیں دی نہ تھی وے نہ ارشد دل بر آج تھی وے شالا قیامت تائیں دی نہ تھی وے نہ ارشد دل بر آج تھی وے شالا قیامت تائیں دی نہ تھی وے تشریف کے نہ سے
عزت باب قبلہ حافظ خالد صاحب انشاءاللہ حاضری پیش کرے سر تمام حضرات محبت و ذوق نال میں جا کھاں جو بنتا ہے محبت تزینہ کرے سا تے معاشر وچ چپ زرینہ کرے سا او میکو اکھے سے جنت ہے تیری میں روتے مدینہ مدینہ کرے سا حافظ محمد خالد صاحب سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد میرے آقا کہ مدت ہوئی میرے آقا کہ مدت ہوئی تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے میرا ہے یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے تیرے آنسو بہاتے بہاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے فقط مجھ نے کم میں کہ یہ التجا ہے فقط مجھ نے کم میں کہ یہ التجا ہے میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر ہمیں دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا کہ
کہ شہر مدینہ کی ہر ایک گلی سے، کہ شہر مدینہ کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا کے منہ تک ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جشن آمد رسول اللہ، جشن آمد رسول اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ، جشن آمد رسول اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ابا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی،
درود شرف عشق مصطفیٰ کے لیے درود شرف ذکر مصطفیٰ کے لیے یا رسول اللہ تڑپ رہا ہوں میں یا رسول اللہ تڑپ رہا ہوں میں بار بار آپ کی حاضری کے لیے درود شریف عشق مصطفیٰ کے لیے اور جب میں آنکھ اٹھاؤں یا رسول اللہ تو مجھے گنبد خضرا نظر جب بھی ہم ذکر محمد کیا کرتے ہیں جب بھی ہم ذکر محمد کیا کرتے ہیں ساکن عرش ہمیں چوم لیا کرتے ہیں ساکن عرش ہمیں چوم لیا کرتے ہیں مانگنے والوں فقیروں میں کوئی فرق نہیں مانگنے والوں فقیروں میں کوئی فرق نہیں جو بھی مانگے اسے سجدہ دیا کرتے ہیں جو بھی مانگے اسے سجدہ دیا کرتے ہیں وعدہ عشق کی کیا قدر تجھے اے بھائی وعدہ عشق کی کیا قدر تجھے اے بھائی پینے والے اسے مسجد میں پیا کرتے ہیں پینے والے اسے مسجد میں پیا کرتے ہیں جو محمد کے سہارے جیا کرتے ہیں جو محمد کے اشاروں پہ جیا کرتے ہیں ساکن عرش انہیں چوم لیا کرتے ہیں ساکن عرش انہیں چوم لیا کرتے ہیں جب بھی ہم ذکر قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الذي رسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ورواه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله دعا ہے رب کریم جل جلالہ ہمارے محترم
بھائی صوفی محمد بدری صاحب کا یہ خوبصورت اہتمام قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی حضرت میاں خاتم حسین بخشبندی معصومی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بزرگ حاجی مختار صاحب کی بھی اللہ بخشش فرمائے. ماشاءاللہ کافی سارے بزرگ حضور خواجہ خواجگان عالم مغل اسلام الحاج حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشانیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی معیت میں ان کی قیادت و سعادت میں ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا لا تسألونی اليوم عن شیء الا بینتہ لکم. فرمایا آج تم جس چیز کے بھی متعلق مجھ سے سوال کرو گے میں اس کا تمہیں جواب دوں گا. ہر چیز کھول کے بیان کروں گا, تمہیں بتا دوں گا. صحابہ کرام رو رہے تھے, ڈرے ہوئے تھے, سر جھکے ہوئے تھے, کسی کی بھی جرت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ بات کر سکے. سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے متعلقین اس نام کو جب سنتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں. سورہ حجرات شریف کی تفسیر میں لکھا ہے, جس تصویر کرم شاہ لوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مختلف ملکوں سے سفیر آتے, قافلے آتے, لوگ ملنے آتے, تو حضرت ابو بکر صدیق باہر جا کے دوڑ پڑتے, انہیں بارگاہ مصطفی کے آداب بتاتے. اللہ کیسے کلام کرنا ہے, کیسے بات کرنی ہے. عام بادشاہ کی بارگاہ نہیں ہے بلکہ یہ رب کے حبیب کی بارگاہ. نبی کریم علیہ السلام کے پاس جس بھی زبان کا بندہ آتا حضور اسی زبان میں اس سے کلام فرماتا. بے شک سبحان اللہ, اسی زبان میں کلام فرماتا. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور ہم نے تو آپ کو ہمیشہ عربی بولتے دیکھا ہے, لیکن جو فارس سے آیا اس سے فارسی میں بات کر رہے ہیں, کسی اور زبان کا آیا اس سے بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے تعلیم دی اور بہترین تعلیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات ہے کہ وہ جس بھی زبان سے ہو, تقریباً 4000 کے قریب مختلف زبانیں دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں. 4000 کے قریب. صرف آپ پاکستان کا جائزہ لیں, یہاں کتنی زبانیں ہیں. یاد رہے ہم جس آقا کے امتی ہیں, اللہ نے ہم کو یہ علم دیا ہے, ہر ایک کے کلام کو بھی جانتے ہیں, ہر ایک کی زبان کو بھی جانتے ہیں. اگر میں جملہ کہوں تو آپ مجھے ضرور خوش ہو کے سبحان اللہ سنائیے. یہ حضرت صوفی میاں خاتم حسین صاحب کا دیرہ ہے, یہاں پہ محفل سجی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو سمیٹ کے حضور کے قریب کر دیا ہے. حضور ہر ایک کو جانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں. جیسے مدنی صاحب نے کہا کہ بیزار ہو کے نہیں بیٹھنا بلکہ بیدار ہو کے بیٹھنا. اس وقت آپ دیکھیں کہ کس ماحول میں لوگ بیٹھے ہوں گے. ہم خوش نصیب ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, رسول اللہ کا ذکر. سبحان اللہ, اس نے زبان کیا کہنے. میں آپ کو طوالت نہیں دینا چاہتا کیونکہ حضرت علامہ ماجد صاحب بیٹھے ہیں اور میرے خاندان گرامی قدر بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. تو میں بات کو اختصار کے ساتھ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں. آقا کریم نے فرمایا کہ آپ مجھ سے جس چیز کے متعلق بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا. صحابہ کرام کے سر جھکے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرنا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے, حضور بتائیے میرا باپ کون ہے. ان کے والد, ان کے متعلق یہ گویا کی جاتی تھی کہ ایک کا بیٹا نہیں ہے, کسی اور کا بیٹا ہے. آپ سمجھ گئے نا, ان کے نسل کے متعلق باتیں کی جاتی تھی. حضور بتائیے میرا باپ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو کا حذافہ تھا.
تیرا باپ حذافہ ہے، یعنی کہ ان کے شک کو دور کر دیا، سب کو بتا دیا کہ آج کے بعد اس کے نسب کے متعلق گفتگو نہ کرنا، یہ حضرت حذافہ کا ہی بیٹا ہے۔ ان کی والدہ کو پتہ چلا، وہ بہت ناراض ہوئی، کہا کہ بیٹا تم بھری مجلس کے اندر مجھے رسوا کرنا چاہتا تھا، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا تھا۔ رو کے عرض کی کہ اماں جان اگر وہ مجھے کسی حبشی کا بیٹا بھی کہہ دیتے تو میں انکار نہ کرتا۔ حضور نے جو بھی کہنا تھا سچ کہنا تھا، حضور کی زبان پہ جو بھی جاری ہوتا ہے سچ جاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کیا کہنے، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز فجر پر دیر سے تشریف لائے، دیر سے تشریف لائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان انتظار میں تھے کہ حضور تشریف لائیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے، لیکن ایسا محسوس ہونے لگا کہ ابھی سورج سے نکل آئے گا۔ لیکن آپ دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی ایک نے بھی نماز نہیں پڑھی، سب کو یقین تھا کہ رسول اللہ تشریف لائے گا، حضور تشریف لائے۔ آپ نے مختصر نماز پڑھائی، علماء بیٹھے، عشاء کے اندر اور فجر کے اندر کم از کم 30 آیات بینات پڑھنے کا حکم، لمبی قرات کر سکتے ہیں، صورتیں بھی بتائیے کہ فلاں 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 صورت آپ حضور اس نماز میں یہ پڑھتے تھے۔ تو حضور آقا کریم علیہ السلام نے مختصر نماز پڑھائی تو پھر آپ نے اپنا چہرہ انور اہل جماعت کی طرف، صحابہ کرام کی طرف کیا اور فرمایا پوچھتے نہیں ہو کہ آج میں کیوں دیر سے آیا، پوچھتے نہیں میں آج کیوں دیر سے آیا۔ حضور آقا کریم کا معمول تھا کہ آپ فجر کے بعد بیٹھ جاتے، صحابہ کرام اپنے خواب بیان کرتے، حضور تعبیر عطا فرماتے، لیکن آج معاملہ کچھ اور تھا، آپ کی توجہ رہے، فرمایا پوچھتے نہیں ہو آج میں کیوں دیر سے آیا۔ حضور آپ ارشاد فرمائیے، فرمایا رأیت ربی عز و جل فی احسن سورہ، آج رات میں نے اپنے رب عز و جل کو خواب میں دیکھا اور بہترین صورت میں دیکھا، اپنے رب کو دیکھا اور بہترین صورت میں دیکھا۔ جملہ یاد کر کے جائیے، جس نے رب دیکھا ہے اس نے سب دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور میں نے جب رب سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ فرشتوں کی مقربین جماعت مالا الاعلیٰ آپس میں تکرار کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، فیما یختصم المالا الاعلیٰ، فرشتوں کی اعلیٰ جماعت آپس میں تکرار کر رہی تھی، جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب جانتے ہو یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ عرض کی کہ قلتا انتا اعلم، یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ علم اللہ کے سپرد۔ جب حضور نے یہ کہا کہ یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، پھر رب کریم جل جلالہ نے کیا کیا، اپنا دست قدرت آپ کے شانوں پہ رکھا۔ الفاظ سنیے، تقریر ختم کر رہا ہوں۔ قال فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردھا بین ثدیی، فرمایا جب اللہ نے اپنا دست قدرت یہاں رکھا نا تو میرے سینے کے اندر ٹھنڈ پڑ گئی، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ ایک شعر پڑھ لوں گی، حضور آئے سر آفرینش، پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واہ واہ واہ، مقرر بجھے، جی جی، چہروں پہ نور آیا۔ آج میں آپ لے کو یہ ختم تھی سی سب کوئی ڈالنے والا کیا ہے، انٹرنیٹ دیکھ کئی گھنٹے بیٹھے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے جو سلسلہ آج نقشبندیہ کے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، دیگر بزرگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سب جاب کرتے ہیں، مختلف
مختلف مقامات پہ خدمت سر انجام دیتے ہیں ہماری اور یہ کوشش بزرگ یہ بیٹھے ہے کہ ہیں ہمیں نماز اس کی پڑھتے ہیں۔ زیارت ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نوجوان جتنے بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کسی نہ کسی کام پہ جاتے ہیں، اللہ سب کو اسی طرح یہاں سے خوش خوش لے کے جائے اور اب صبح انشاءاللہ درود پڑھتے ہوئے کام پہ بھی جائیں۔ میں اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، اس حدیث کو پورا طویل حدیث ہے، اس میں سے جملے آپ کو دے کے ختم کر رہا ہوں، آپ توجہ رکھیے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں پہ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں تھا جو کچھ زمین میں تھا میں نے سب کا سب جان لیا۔ حضور کے علم کے لیے بولیں سبحان اللہ، جذبے سے بولیں، پیار سے بولیں، خوش ہو کے بولیں۔ سونے دی گل بات نہ مکے، ذکر کر دیں رات نہ مکے، سجدے پہ پہ تینوں ویکھی جاواں، پھر ساری عمر رکعت نہ مکے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رحمۃ للعالمین۔ نبی سین تجھے منہ لکھاواں تو صدقے خدا سین محمد پڑھاواں تو صدقے احد ہو کے احمد صداواں تو صدقے تیرے نینا دے بار چاواں تو صدقے حسین شہنشاہ ملک رضادہ ہندے بار بچڑے کوہاواں تو صدقے۔ اے میلاد پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جائیں جشن منائے ہوئی خیر ہوئے، میرے پاک نبی دی شادی دا جائیں حال سجائے ہوئی خیر ہوئے، محبوب دے ذکر اذکار اندر جیڑھا 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 جتوں جیڑھا ٹوٹے اے ہوئی خیر ہوئے، خوشحال مبارکباد اہداں جائیں جو کچھ لائے ہوئی خیر ہوئے۔ آپ تو سچان دے وے سونا دائی کری بولو چاہتا سبحان اللہ، کیونکہ چپ دے تالے گھولن سکھو جندنیاں یار تو گھولن سکھو، جیندہ صدقہ زفر باندھو ہوں دینا تذرہ بولنا نہیں سکھو، حکمہ سر بچرب رولے نا جڑا تیوے صدقے گھولے نا، کییں کم دی زفر زبانے ہو جڑی یار دے ذکر جی بولے نا۔ سبحان اللہ چھالا ہونی چاہیے دی لیکن تاری توجہ نہیں دے کہنی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی کو پڑھو یا سنو، آپ فرمائیں زمین و زمان